سے پہلے احرام اور تلبیہ کہ احرام کیسے باندھا جائے گا اور تلبیہ کیا ہے، اور اسی طرح طواف ہے اور سعی ہے اور بال منڈوانا، یہ چار چیزیں ہیں عمرے کے اندر جو کہ جن پہ تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے احرام اور تلبیہ کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ میقات کی باؤنڈری ہے تو وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، اور ایک ہے حرم مکہ، یہ دو چیزیں۔ اب آپ کہاں موجود ہیں یہ اس کے حوالے سے پھر جو آپ نے کرنا ہے کہ اگر آپ میقات کے باہر سے آ رہے ہیں، آپ میقات کے باہر موجود ہیں، مدینہ میں ہیں، مدینہ میقات سے باہر ہے، یا آپ پاکستان میں ہیں، آپ یہاں سے جا رہے ہیں، تو میقات سے جانے سے اگر آپ گزر رہے ہیں تو پھر آپ نے گزرنے سے پہلے احرام باندھ دینا ہے۔ یعنی آپ مثال اگر میقات سے باہر ہیں اور وہاں سے آپ اندر جا رہے ہیں تو آپ نے احرام میقات سے پہلے باندھنا ہے۔ اگر آپ میقات کے اندر ہیں، آپ جدہ میں ہیں یا آپ کسی اور شہر میں ہیں جو کہ میقات کی باؤنڈری کے اندر ہے، تو جہاں سے عمرے کی نیت کریں گے آپ وہیں سے احرام کریں، یہاں سے عمرے کی نیت کریں گے۔ ابھی یہاں سے ایسا نہیں کہ ابھی آپ جدہ جائیں تو اب آپ کہیں جی میں وہاں سے نیت کروں گا، نہیں، نیت تو آپ کی یہاں سے ہے، لیکن آپ مثال کے طور پہ کبھی جو ہے وہ جدہ جاتے ہیں کسی بھی ساتھی کے پاس یا رشتہ داروں کے پاس، اور پھر آپ کی نیت بنتی ہے کہ اب میں جو ہے عمرہ کر لوں، تو پھر آپ جدہ سے ہی احرام پہنیں گے۔ اگر آپ حرم مکہ میں ہیں، اب یہ تیسری بات ہے، اگر آپ حرم مکہ میں ہیں تو پھر آپ حرم سے باہر آ کر عمرے کا احرام پہنیں گے۔ عمرے کا احرام جو ہے وہ حرم مکہ کے اندر نہیں پہنا جا سکتا، یعنی اگر آپ حرم مکہ کی باؤنڈری کے اندر ہیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حرم مکہ سے باہر ہیں اور وہاں سے پھر آپ عمرے کا احرام پہنیں۔ اگر آپ مثال کے طور پر مکہ کے اندر موجود ہیں اور آپ کی عمرے کی نیت بنتی ہے تو پھر آپ اپنے ہوٹل سے یا اپنی رہائش سے عمرے کا احرام نہیں پہن سکتے، اہل مکہ بھی نہیں پہن سکتے، بلکہ وہ حرم مکہ سے باہر آئیں۔ اس کے لیے جو قریب ترین مقام وہ ہے مسجد تنعیم یا تنعیم کا مقام ہے، جہاں پہ مسجد عائشہ موجود ہے، اسے مسجد تنعیم بھی کہا جاتا ہے، مسجد عائشہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو لیکن مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے میں علماء کا شدید اختلاف ہے، اور اکثر علماء نے وہاں سے عمرہ کرنے سے منع کیا، کیونکہ وہ ایک خاص ایک وقت تھا اور ایک خاص ایک مجبوری تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ساتھ گئیں تو وہاں مکہ پہنچتے ہی ان کا ایام شروع ہو گیا، تو وہ رونا شروع ہو گئی غم کی وجہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ کرو جو یعنی طواف اور سعی کے علاوہ باقی تمام اعمال کرو، تو عمرہ وہ نہیں کر سکی۔ جب حج مکمل ہو گیا اور واپس جانے لگے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سب لوگوں نے عمرہ اور حج کیا ہے، میں نے صرف حج کیا ہے، میں نے عمرہ تو کیا ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمن کو حکم دیا کہ ان کو لے جائیں باہر تنعیم کی طرف اور وہاں سے ان کا احرام پہنوائیں، یعنی احرام نیت کر لیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کو عمرہ کرا کر آپ ہمارے ساتھ قافلے میں شریک ہو جانا، ہم نکل رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ تنعیم کے مقام پر گئی، وہاں سے احرام پہنا، عمرہ کیا اور دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی۔ اب یہ ایک خاص ایک یعنی معاملہ تھا۔ اب علماء کہتے ہیں اگر ایسا معاملہ ہو، یعنی یہ خاتون یہاں سے جا رہی ہیں حج کی نیت سے اور وہاں جا کر جو ہے وہ یعنی عمرے کی نیت سے، اور پھر جو ہے وہ عمرہ نہ کر سکے اور حج شروع ہو گیا، اب وہ حج کی نیت کر لیں، اب عمرہ تو انہوں نے کیا نہیں، تو لہٰذا ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ جا کے مسجد عائشہ سے احرام پہن لیں۔ 12 علماء میں اختلاف ہے، بہتر یہ کہ عمرہ نہ کیا جائے، یہ مسجد عائشہ ہے جہاں سے جو ہے وہ احرام پہنا جاتا ہے۔ تو بال اگر آپ میقات کے باہر ہیں تو باہر سے احرام پہنیں، اندر ہیں تو آپ میقات کے اندر سے احرام پہنیں گے، اگر آپ مکہ کے اندر ہیں تو آپ کو حرم مکہ سے باہر آنا ہوگا۔ یہ شرائط ہے احرام کی۔ آپ عمرے کا احرام آپ پہننے لگے تو سب سے پہلے یہ چند چیزوں کا خیال کریں کہ ناخن وغیرہ آپ تراش لیں، اور جو ضروری بال جن کو صاف کرنا ہوتا ہے وہ آپ صاف کر لیجیے۔ احرام کے لیے غسل کرنا جو ہے وہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، لیکن سنت ہے، بار غسل کرنا چاہیے۔ اپنے جسم پر خوشبو لگا لیں، یہ ذہن میں رہے کہ جسم پر خصوصاً داڑھی اور سر کے بالوں پر، بعض علماء نے باڈی اسپرے سے منع کیا، باڈی اسپرے نہ لگائیں، البتہ کوئی عطر لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داڑھی اور سر کے بالوں پر لگایا تھا، تو وہ آپ لگا سکتے ہیں اور وہ لگانا چاہیے، تاکہ جو ظاہری بات ہے اب درمیان میں سفر میں چلنا پھرنا ہے، طواف ہے، صحیح ہے، تو پسینہ بھی آئے گا اور بھی کئی چیزیں ہوں گی، اور سفر بھی ہے تو اس میں پسینہ آ سکتا ہے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ انسان کی طبیعت میں ناگواری آ جائے، تو لہٰذا خوشبو جو ہے وہ سر کے بالوں پر اور داڑھی پر لگا دیں۔ احرام کی چادریں پہن لیں۔ احرام کی 2 رکعت جو ہے وہ نماز ثابت نہیں ہے،
الگ سے احرام کی کوئی 2 رکعت نماز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو آتا ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہننے کے بعد جو نماز ادا کی اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ وادی عقیق ایک وادی ہے مدینہ میں جو کہ بڑی مبارک وادی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وادی ہے، تو اس مبارک وادی کی آپ نے رسول نے 2 رکعتیں پڑھی، یا پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ ظہر یا عصر کی کوئی نماز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو لہٰذا احرام کی الگ سے 2 رکعت نماز ثابت نہیں ہے۔ احرام پہننے کا طریقہ یہی ہے کہ احرام 2 چادریں ہیں، سب سے پہلے جو نیچے کا ازار ہے وہ پہن لیا جائے، اور اس میں جس طرح دھوتی پہنی جاتی ہے اس طریقے سے یہ احرام پہنا جائے گا۔ اور جو لوگ عادت نہیں رکھتے دھوتی وغیرہ پہننے کی ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ بیلٹ باندھ لیں پر، بیلٹ وغیرہ جو ہے یہ مضبوطی کے لیے زیادہ بہتر رہے گی سطر چھپانے کے لیے۔ تو یہ تیسرا صورت ہے کہ آپ نے بیلٹ باندھ لیا، اس کے بعد آپ نے احرام کو فولڈ کر لیا، اس کے بعد پھر آپ اوپر والی چادر لیں جو کہ احرام کی دوسری چادر ہے، اور احرام کی جو چادر ہے اس میں پھر یہ ہوگا کہ جب آپ طواف کے لیے جائیں گے عمرے کے طواف کے لیے تو اس میں آپ استوا کرتے ہیں۔ استوا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو کندھا ہے یہ ایک دائیں کندھا جو ہے آپ کا باہر ہوتا ہے، تو یہ آپ کا باہر ہوگا، یہ بایاں کندھا آپ کا باہر ہوگا، اور اگر آپ طواف نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ نے دونوں کندھے جو ہے وہ ڈھک لینے ہیں۔ بار اس میں استوا کے حوالے سے آپ کی مزید تفصیل آئے گی۔ ایک بات جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ احرام جو ہے وہ چادریں پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ احرام جو ہے وہ نیت کو کہتے ہیں۔ آپ کے پاس مثال کے طور پہ آپ میقات پہ موجود ہیں اور آپ کے پاس احرام کی چادریں نہیں ہیں تو ہمارے نیت ضرور کر لیجیے۔ آپ پھر احرام کی چادریں جو ہیں ان کے لیے پھر یہ کہ آپ دم وغیرہ دے سکتے ہیں، لیکن نیت آپ نے ضرور کرنی ہے۔ تو احرام جو ہے یہ نیت کا نام ہے، اور آپ نے گھر سے احرام پہن لیا ہے تو ابھی آپ پر احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوئی۔ احرام کی پابندیاں شروع ہوں گی جب آپ میقات سے نیت کریں گے۔ اب نیت کیسے کرنی ہے؟ اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں تو عمرے کی نیت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ یہ کہیں گے لبیک اللہم عمرۃ، اے اللہ میں عمرے کی نیت کر کے حاضر ہوں، لبیک اللہم عمرۃ، یہ آپ الفاظ زبان سے ادا کریں گے۔ تو یہاں سے پھر آپ کا عمرہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، یعنی جب آپ کو میقات کا بتایا جائے کہ آپ میقات سے گزر رہے ہیں تو آپ یہ الفاظ کہیں لبیک اللہم عمرۃ۔ تو یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کسی اور کی طرف سے عمرہ کر رہے ہیں، کسی اور کی طرف سے، والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے آپ عمرہ بدل جس کو ہم کہتے ہیں، اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو پھر آپ نیت میں یہ کہیں گے کہ اللہم لبیک لبیک اللہم عمرۃ عن فلان، اے اللہ میں عمرہ کی نیت کر کے حاضر ہوں فلاں کی جانب سے۔ تو جس کی طرف سے آپ عمرہ کر رہے ہیں اس کا نام لینا ضروری ہے، اور یہ نام آپ لیں گے عمرے کی نیت میں، اور اگر یہاں پر نام رہ گیا تو پھر آپ دوبارہ نیت تبدیل نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر آپ نے ایک دفعہ نیت کر لی لبیک اللہم عمرۃ اور آپ چل پڑے میقات سے گزر گئے، اب آپ کا وہ عمرہ آپ کا اپنا ہے، وہ کسی اور کا عمرہ نہیں ہے۔ اسی طرح حج کے حوالے سے بھی کہ حج جب آپ کر رہے ہو تو لبیک اللہم حجا، اور پھر آپ کہیں گے عن فلان۔ اب یہ نیت کرنے کے بعد میقات سے آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ احرام کے بعد جو سب سے پہلا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے تلبیہ۔ تلبیہ صرف مرد حضرات جو ہیں یہ بلند آواز سے پڑھیں گے نیت کرنے کے بعد، اور تلبیہ یہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو جو ہے وہ تلبیۃ توحید بھی کہا جاتا ہے، کلمہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ واقعی یہ کلمہ توحید ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام نعمتیں اور ساری بادشاہت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یعنی اس میں پورے تلبیہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی غیر اللہ کا جو شرک ہے اس کی نفی ہے۔ تو یہ کلمہ توحید بھی ہے اور یہ تلبیہ بھی ہے، اور یہی آپ نے عمرے میں پڑھنا ہے اور یہی آپ نے حج میں پڑھنا ہے۔ تو یہ تلبیہ جو ہے یہ نیت کرتے ہی پھر بلند آواز سے آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اب تلبیہ کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ عمرہ کر رہے ہیں تو جب آپ نے نیت کی ہے تو نیت کرنے سے لے کر بیت اللہ کو دیکھنے تک، کعبہ کو دیکھنے تک تلبیہ پڑھنا جاری رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اور خاص طور پر ان مواقع پر تلبیہ ضرور پڑھنا ہے جو احادیث میں آئے ہیں کہ سفر کے دوران کوئی چڑھائی جاتی ہے یا اترائی آتی ہے، تو بس جیسے جاتی ہے تو پہاڑ پہ چڑھنے لگی ہے، نیچے اترنے لگی، یا جہاز جا رہا ہے اوپر چڑھ رہا ہے نیچے اتر رہا ہے، تو پھر آپ نے تلبیہ زور سے بلند آواز سے پڑھنا ہے، زیادہ زور سے۔ کوئی اور قافلہ آپ کو آگے ملتا ہے تو اس وقت بھی بلند آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے،
فرض نماز کے بعد آپ نے نماز ادا کی ہے تو نماز کے بعد بلند آواز سے جو ہے وہ تلبیہ پڑھنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ سب سے افضل حج وہ ہے جس میں خوب زور سے تلبیہ پڑھا ہے اور قربانی کی گئی. یہ سب سے افضل حج ہے. تو جتنا زیادہ ہم تلبیہ پڑھ سکتے ہوں، جتنا زور سے ہم تلبیہ یعنی ہمارے لیے استطاعت ہو پڑھنے کی مستقل، تو وہ ہمیں پڑھنا چاہیے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ تلبیہ صرف بلند آواز سے مرد نے پڑھنا ہے، مرد حضرات نے پڑھنا ہے، خواتین نہیں پڑھیں گی. خواتین بلند آواز سے نہیں پڑھیں گی لیکن خواتین نے تلبیہ مستقل پڑھتے رہیں گے. تلبیہ پڑھنا مسنون ہے، واجب نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے اسے واجب بھی قرار دیا ہے. لہٰذا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ واقعات نہیں واجب ہو. اختلاف ہے سنت اور واجب ہونے میں، تو لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ تلبیہ ہمارا نہ رہے، مستقل موقع اس کو پڑھتے رہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو معتمرین ہوتے ہیں یا حجاج ہوتے ہیں تو بس وہ اپنی گفتگو میں لگے ہیں، احرام پہنا ہوا ہے اور جو ہے وہ اپنی باتیں ہو رہی ہیں، اور باتیں بھی ایسی کہ بعض باتیں تو شاید گناہ کے زمرے میں، غیبت کے زمرے میں، جھوٹ کے زمرے میں آتی ہیں. تو لہٰذا یہ تلبیہ ہے، یہ ہمیں ہماری عبادت ہمیں دی گئی ہے، اس کو مستقل جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے. بعض جماعت ہو کر تلبیہ پڑھنا یا ایک شخص پڑھائے اور باقی اس کے پیچھے پڑھیں، یہ بدعت ہے. بعد آپ دیکھیں گے سب کے سب پوری بس ایک ہی آواز میں تلبیہ پڑھ رہی ہے، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ثابت یہ ہے کہ میں اپنا تلبیہ پڑھوں، آپ اپنا پڑھیں، وہ اپنا پڑھیں، لیکن بلند آواز سے پڑھتے رہیں. یا ایک تلبیہ پڑھا رہا ہو باقی اس کے پیچھے پڑھو، یا مناظر آپ وہاں پر دیکھیں گے تو یہ بدعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے. اب احرام ہو گیا، اب نیت کر لی، تلبیہ بھی شروع کر دیا. اب جو احرام کی پابندیاں ہیں، جو ممنوع امور ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ ہیں. کچھ ممنوع امور ایسے ہیں جو لباس کے تعلق سے ہیں اور وہ خصوصاً مرد حضرات کے لیے. ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جسم کے مطابق سلا ہوا لباس ہم نہیں پہن سکتے. جیسے قمیص ہے، شلوار ہے، پینٹ شرٹ ہے، تو جو جسم کے مطابق سلا ہوا ہو، یہ ذہن میں رکھیے. صرف سلا ہوا نہیں، جیسے احرام کی چادر ہے اور تولیہ ہے، اگر وہ کارنر سے سلا ہوا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ جسم کے مطابق نہیں سلا ہوا. لیکن اگر ایک لباس ہے جو جسم کے مطابق سلا ہوا ہو تو وہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جیسے قمیص وغیرہ. دوسری چیز یہ کہ بیرونی لباس کی طرح اندرونی لباس میں منع ہے. بنیان ہے، زیر جامہ ہے، تو یہ پہننا بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی پہنتا ہے مجبوری کی وجہ سے تو پھر اس کو فدیہ دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے احرام کے اندر جو ہے وہ ایک ممنوع امور کی خیال نہیں کیا. کسی مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے پہنتا ہے تو بعد فدیہ دینا پڑے گا. اسی طرح سر کو ڈھانپنا، ٹوپی، پگڑی، کوئی اور چیز جو ہے وہ رکھنا، یہ جائز نہیں ہے لباس کے اندر احرام کے جب آپ شروع ہو جائے اس کے بعد. خواتین کے لیے یہ ہے کہ نقاب کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. البتہ نقاب کرنے میں اور پردہ کرنے میں فرق ہے. نقاب جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ جس میں آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ناک سے لگی جاتی ہے، جو کہ پوری نقاب میں چھپی ہوتی ہے نیچے والا چہرہ، یہ نقاب. تو یہ نقاب جو ہے یہ عورت کے لیے منع ہے. لیکن پردہ کہ جیسے وہ مثال کے طور پہ کوئی چادر یا دوپٹہ ایسا لے کہ وہ پورا چہرے تک آ رہا ہو، یا ابھی خاص جو ہے وہ پردے ایسے ملتے ہیں کہ وہ یہاں پر سر پہ باندھا جاتا ہے اور سر سے کپڑا جو ہے وہ نیچے تک آ رہا ہوتا ہے. اب بعض جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چہرے کے اوپر کپڑا مس نہیں ہونا چاہیے، یہ نظریہ غلط ہے. چہرے سے کپڑا لگ سکتا ہے، تو حرج نہیں ہے اس میں. تو ابھی کچھ پردے ایسے ہیں کہ جس میں اوپر سر کے اوپر سے باندھا جاتا ہے، آپ کو سعودیہ میں یہاں بھی مل جائیں گے، اور پورا کپڑا جو ہے وہ اس سے پورا چہرہ جو ہے وہ ڈھکا ہوتا ہے. تو پردے کا خیال کرنا ضروری ہے خواتین کے لیے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم احرام میں ہوتی، حالت احرام میں نیت کر لی ہوتی، تو کوئی اگر مرد ہمارے پاس سے گزرتا تو ہم اپنے دوپٹے سے چہرہ چھپا لیا کرتی تھی. تو اب تو وہاں ہے ہی مرد ہی مرد. اب تو ایسا صورتحال نہیں ہے کہ کہیں مرد ملے کہیں نہ ملے. اب تو وہاں جائیں گے تو جس جانب بھی جائیں وہاں مرد موجود، اجنبی افراد موجود ہیں، تو لہٰذا مستقل پردے کی ضرورت ہے وہاں. نقاب البتہ منع ہے. عمومی طور پہ جو خواتین اور مرد دونوں کے لیے منع ہے وہ یہ ہے کہ دستانے نہیں پہنیں گے، نہ مرد پہنیں گے نہ خواتین پہنیں گی دستانے. اسی طرح ایسے جوتے پہننا جو ٹخنوں کو ڈھک لیں، جیسے یہ جوتا ہے، لانگ شوز جو ہوتے ہیں، یہ لانگ شوز پہننا جائز نہیں ہے احرام کے اندر. البتہ جیسے میں نے کہا کہ اگر ایسے جوتے ہوں کہ جس سے ٹخنے آپ کے ڈھکے ہوئے نہ ہوں، کھلے ہوں، تو وہ پہنے جا سکتے ہیں. اسی طرح احرام کے اندر جو ہے وہ خوشبو، یہ بھی جائز نہیں ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے. یہاں پہ ایک بات ذہن میں رہے کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ جو کعبۃ اللہ، بیت اللہ کا جو غلاف ہے اس کو خوشبو لگا دیتے ہیں. تو اس کا خیال رہے کہ احرام کے دوران آپ کا جو احرام ہے یا آپ کا جسم جو ہے وہ غلاف سے نہ چمٹے، تو ورنہ خوشبو لگ جائے گی. اس طرح بسا اوقات ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاتھ پہ خوشبو لگا کے تو مطاف کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں کر کے جو بھی آ رہا ہے وہ ہاتھ لگا کے جا رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے ہاتھ لگا کے جا رہا ہے تاکہ اس کو خوشبو لگ جائے.
لیکن اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ احرام کے دوران بھی وہ خوشبو لگا لیتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال کیجیے. خاص طور پہ اسی طرح حجر اسود کے آس پاس بھی جو ہے وہ خوشبو لگی ہوتی ہے بہت زیادہ، وہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے، اس چیز کا خیال کریں. اگر کپڑوں پر لگی ہو پہلے سے، احرام پر کوئی خوشبو لگی ہے تو وہ دھونا واجب ہے. اگر احرام سے پہلے جسم پر لگی ہو، یعنی آپ نے نیت نہیں کی لیکن جسم پر خوشبو لگی ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن احرام کے بعد نہیں لگا سکتے آپ. احرام سے پہلے داڑھی پر، سر کے بالوں پر خوشبو لگانا سنت ہے. اسی طرح احرام کے دوران خوشبو والا صابن ہے، شیمپو ہے، کریم ہے، یہ چیزیں بھی آپ استعمال نہ کریں. بغیر خوشبو کے صابن اور یہ شیمپو وغیرہ وہاں پہ دستیاب ہے، یہاں پر بھی آپ کو مل سکتے ہیں. اسی طرح صفائی ستھرائی کے تعلق سے آپ ناخن نہیں تراش سکتے، جسم کو کوئی بال آپ نہیں کاٹ سکتے، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو آپ کو فدیہ ادا کرنا پڑے گا. مثالی طور پہ انسان اپنے خیالات میں مگن ہے اور ایسے خیالات میں مگن اس نے کوئی بال توڑ لیے تو اس میں فدیہ نہیں ہے. لیکن اگر جان بوجھ کے بال کاٹتا ہے یا مونچھیں تراشتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، بال کو تراشتا ہے، تو اس پر فدیہ ہے. اسی طرح نکاح کرنا جو ہے حالت احرام میں، نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام دینا یا نکاح پڑھانا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے حالت احرام کے اندر. اگر نکاح کیا یا نکاح پڑھایا تو وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. اسی طرح شکار کرنا حالت احرام میں، خشکی کا شکار حرام ہے. جو سمندر میں جو لوگ جاتے ہیں تو وہ مچھلیاں وغیرہ شکار کر سکتے ہیں حالت احرام میں. حدود حرم میں بھی شکار کرنا حرام ہے، چاہے آپ حالت احرام میں ہو یا نہ ہو، اس چیز کا ذہن میں رکھیں. شکار اگر کر لیا حالت احرام میں تو پھر جو ہے وہ جو جانور شکار کیا اس کے برابر فدیہ ادا کرنا ہوگا. تو یہاں پر ایک بسا اوقات لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی کیڑے مکوڑے کو مار لیے، کوئی تکلیف دی، کوئی چیز کو مکھی مار دی، تو اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے. البتہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے لیکن اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے. ہاں ایسا جانور جو موذی ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 5 جانور ایسے ہیں جن کو حرم مکہ کے اندر بھی مارا جا سکتا ہے، تو وہ ان کے اندر ایک جو بات جو سب کے اندر موجود ہے ان جانوروں کے اندر، وہ یہ ہے کہ وہ تکلیف دینے والے جانور. تو چوہا ہو، بلی ہو، اگر وہ تکلیف دے رہی ہے اس کو بھگایا بھی جا سکتا ہے، اس کو مارا بھی جا سکتا ہے. کبا وغیرہ یا چیل وغیرہ ہو اسے مارا جا سکتا ہے. ازدواجی تعلقات کے تعلق سے کہ حالت احرام میں بیوی کو شہوت کے ساتھ چھونا حرام ہے، شہوت کے ساتھ چھونا بھی حرام ہے. تو لہٰذا مثلی تو بالاولیٰ حرام ہے. اور اگر کسی شخص نے احرام کر لی ہے، نیت کر لی، اب اس کا احرام شروع ہو گیا لیکن عمرے کے طواف سے پہلے تعلقات قائم ہو گئے تو اس کا عمرہ تو باطل ہو گیا. لیکن اسے پھر بھی 3 کام کرنے ہوں گے. ایک یہ کہ وہ عمرہ اگرچہ باطل ہو گیا لیکن عمرہ پورا کرے گا، عمرہ چھوڑے گا نہیں چلنا ہے. یہ نہیں کہ عمرہ باطل ہو گیا، آپ احرام چھوڑ دیا، عمرہ بھی چھوڑ دیا، نہیں، عمرہ پورا کرے گا. کس صورت میں کہ اگر طواف سے پہلے کر لیتا ہے. دوسرا عمرہ اس کی جگہ پہ کرنا ہوگا کیونکہ وہ عمرہ باطل ہو گیا، اس کو دوسرا عمرہ کی قضا واجب ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی جانور بھی قربان کرے گا، یعنی 3 عمل کرے گا. اپنا عمرہ پورا کرے گا، اس کی جگہ دوسرا عمرہ بھی کرے گا، جانور بھی قربان کرے گا اگر اس نے طواف سے پہلے تعلق قائم کر لیے. اور اگر طواف کرنے کے بعد کیا، چاہے سعی کرنے سے پہلے کیا ہو یا سعی کے بعد کیا ہو، اگر تعلق قائم ہو گئے تو پھر عمرہ باطل نہیں ہوگا، البتہ اسے ایک جانور قربان کرنا ہوگا. یہ تو ہو گیا عمرے کے تعلق سے. تو یہیں پر مناسب ہے کہ حج کے تعلق سے بیان کر دیا جائے کہ اگر حج میں ایک شخص نے احرام جو ہے وہ پہن لیا، احرام کی نیت کر لی، اب وقوف عرفہ سے پہلے تعلق قائم ہو گئے میاں بیوی کے، تو بھی یہ 3 کام کرنے ہوں گے. وقوف عرفہ سے پہلے، عرفہ کے دن سے پہلے اگر ہو گئے تو حج تو اسے پورا کرنا ہوگا کیونکہ حج تو باطل ہو گیا اس کا، لیکن پھر بھی اسے حج پورا کرنا ہوگا. اس کی جگہ دوسرا حج اس پر واجب ہو جائے گا. اگرچہ وہ حج نفلی کر رہا ہے لیکن اگر اس نے حج کے دوران یہ عمل اس سے ہو گیا تو اگلا حج اس پر واجب ہو جائے گا. اور تیسرا یہ کہ وہ جانور بھی قربان کرے گا اگر وقوف عرفہ سے پہلے ایسا ہو گیا. اگر وقوف عرفہ کے بعد ہو گیا اور طواف افاضہ سے پہلے، یعنی وقوف عرفہ ہو چکا لیکن ابھی طواف نہیں کیا اس نے، جو 10 الحجہ کو 11 کو کیا جاتا ہے، تو اس سے پہلے اگر یہ تعلقات قائم ہو گئے تو حج باطل نہیں ہوگا، البتہ اسے ایک جانور جو ہے یہ قربان کرنا ہوگا. تو بہرحال یہ حالت احرام میں کوشش کی جائے کہ اپنا دل جو ہے وہ عبادت کی طرف مصروف کیا جائے، اپنا ذہن عبادت کی طرف لگایا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کثرت سے کی جائے، تلاوت اور ذکر و اذکار وغیرہ دعائیں کی جائیں. یہ چند ایام ہوتے ہیں جن پر اپنے نفس پر جو ہے وہ انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے. اب یہ احرام میں ممنوع امور تھے. اس کے بعد جو جائز امور احرام میں ہے وہ یہ ہے کہ چھتری یا کسی اور سایہ دار چیز سے جو ہے وہ سایہ حاصل کر سکتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ جی کوئی سایہ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں گے کچھ بسیں ایسی جن کی چھتیں نہیں ہوتی، یہ بالکل بیوقوفی والی باتیں ہیں. چھتری اور سایہ وغیرہ اس سے سایہ حاصل کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. سر پر سامان بھی رکھا جا سکتا ہے،
کوئی اگر بیگ وغیرہ ہے آپ سامان سر پہ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. احرام کی چادر بھی بدلی جا سکتی ہے. اگر احرام کی چادر خراب ہو گئی ہے, کچھ میلی ہو گئی ہے, تو آپ چادر بھی بدل سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح گھڑی بھی آپ حالت احرام میں پہن سکتے ہیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اس طرح ہیڈ فون وغیرہ ہے یا یوز کر سکتے ہیں حالت احرام میں. بیلٹ آپ پہن سکتے ہیں احرام کے اوپر سامان کے لیے. انگوٹھی ہے یہ بھی پہنی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. چشمہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور ایسے جوتے جو ٹخنوں کو نہ ڈھکیں وہ بھی پہنے جا سکتے ہیں, جیسے کہ بتایا کہ جیسے کہ شوز ہیں, اب اس پر ٹخنے جو ہیں وہ جوتے سے باہر ہے تو یہ جوتا پہنا جا سکتا ہے. اسی طرح سینڈل ہے, اس میں بھی جو ہے وہ ٹخنے جو ہیں وہ باہر ہے جوتے سے, تو یہ بھی پہنا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اب احرام میں کچھ لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے, احتیاط کرنی ہے اس حوالے سے, وہ بتانا بھی ضروری ہے, جاننا بھی ضروری ہے. ایک کے بعد لوگ بغیر احرام کے میقات سے گزر جاتے ہیں, تو لہٰذا یہ چیز درست نہیں ہے. جیسا کہ میں پہلے تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں, اس سے واجب رہ جاتا ہے اور فدیہ واجب ہو جاتا ہے. اچھا, یہ بھی بات وہ سمجھتے ہیں کہ احرام تو 2 چادروں کا نام ہے. احرام 2 چادروں کا نام نہیں ہے, احرام اصل میں نیت کو کہتے ہیں. نیت جو ہے وہ احرام ہوتی ہے. اسی طرح یہ سمجھنا کہ احرام کے لیے 2 رکعات ادا کرنا ضروری ہے, یہ بھی غلط ہے. جیسے میں بتا چکا ہوں کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اور یہ سمجھنا کہ غسل یا وضو احرام کے لیے شرط ہے, احرام کے لیے شرط نہیں ہے. اگر آپ بے وضو ہیں, حالت وضو میں نہیں ہے, تب بھی آپ احرام کر سکتے ہیں اور نیت بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سنت ہے, واجب یہ شرط نہیں. ہاں اگر کوئی غسل واجب ہے اس میں تو پھر بہتر ہے کہ غسل کر لیا جائے. یہ سمجھنا کہ مرد کے لیے احرام میں ہر قسم کا سلا ہوا لباس حرام ہے, یہ غلط ہے. صرف وہ لباس حرام ہے جو جسم کے مطابق سلا ہو. جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر احرام کی چادر ہے وہ سائڈوں سے سلی ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. اسی طرح خواتین کا یہ سمجھنا کہ مخصوص ایام میں وہ احرام نہیں پہن سکتی, یہ غلط ہے. اور بسا اوقات خواتین بغیر احرام کے, بغیر نیت کے میقات سے گزر جاتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے. مخصوص ایام میں خواتین نے صرف طواف نہیں کرنا, باقی وہ ہر عمل کریں گی, نیت بھی کریں گی احرام کی, اور جو ہے وہ باقی عمل بھی کریں گی. خواتین کا جو احرام ہے وہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ سادہ لباس. ہمارا تو احرام میں 2 چادر ہے, خواتین اپنا سادہ لباس کریں جو وہ پہنتی ہیں. ضروری نہیں کہ وہ سفید لباس ہو اور جو ہے وہ اس کا جو نقاب وغیرہ جو اس کی جو اوپر اسکارف وغیرہ ہے وہ بھی سفید ہو. سفید کا کوئی شرط نہیں, بلکہ احرام کی چادروں کے لیے بھی سفید ہونے کی کوئی شرط نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احرام کی چادریں سفید نہیں تھی, تو سفید ہونا شرط نہیں ہے. ہاں سفید ایک ہمارے یہاں ایک رواج بن چکا ہے, پہن لے تو اچھی بات ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کو سفید رنگ پسند ہے. خواتین کے لیے احرام کو لباس خاص کرنا ہے, سفید رنگ محسوس کرنا ہے, جیسے میں ذکر کر چکا ہوں, وہ ضروری نہیں ہے. البتہ لباس ایسا ہو جو چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ باقی تمام اعضاء کو ڈھانپ لے. چہرے اور ہاتھ اس کے کھلے ہوئے, چہرے ہاتھوں پہ دستانے نہیں پہن سکتی اور چہرے پر نقاب نہیں پہن سکتی, لیکن جو الگ سے جو پردہ کرنا ہے وہ ان کے لیے شرط ضروری ہے. احرام کا ذکر جو ہے وہ ہو چکا کہ احرام آپ نے پہن لیا اور جو ساری آپ کی شرائط تھی وہ آپ جان چکے ہیں. اب احرام پہن کر ہم جا رہے ہیں مسجد حرام کی طرف. یہ موجودہ جو مسجد حرام ہے یہ اس کی تصویر ہے, اور اس کے حوالے سے کچھ تفصیل ذکر کرنا ضروری ہے. یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیت اللہ ہے, اور اس طرف جو یہ پہاڑی ہے یہ صفا کی پہاڑی ہے, اور یہ جو کارنر ہے یہ مروہ کا کارنر ہے جہاں پہ جس طرف مروہ موجود ہے. اس طرف جو باب عبدالعزیز ہے, یہ جو بڑا کلاک ٹاور جو بھی بنا ہوا ہے اس طرف جو دروازہ ہے وہ باب عبدالعزیز ہے, اور دوسری طرف جو ایک دار التوحید ہے اس کے سامنے جو دروازہ ہے وہ باب فہد کہلاتا ہے. اور یہ جاننا ضروری ہے ہمارے لیے. ہم کوشش کریں کہ جو آپ کا جو گروپ ہے خواتین کے ساتھ ہوں یا مرد ہوں تو وہ ایک تو اپنا ایک دروازہ خاص کر لیں, دروازے کا نام یاد کر لیں. دروازے کے نام کے ساتھ ساتھ نمبر بھی ہوتے ہیں, جیسا کہ میں نے یہاں پہ ذکر کیا باب عبدالعزیز نمبر 1, باب فہد 79, تو وہ نمبر یاد کر لیں تاکہ یا کوئی ایسی نشانی مقرر کر لیں کہ بعض اوقات گروپ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, لوگ جو ہے وہ متفرق ہو جاتے ہیں, منتشر ہو جاتے ہیں, تو وہ ایک جگہ جمع ہو سکے. اسی طرح جو آپ کے ہوٹل کا راستہ ہے تو ہوٹل کے راستے کے لیے بھی جو قریب کے بڑے ہوٹل ہیں ان میں سے کوئی ایک ہوٹل آپ یاد رکھیں. جیسے کلاک ٹاور ہے تو میرا ہوٹل یہاں سے نکلتا ہے, یا دارالتوحید ہے تو میرا ہوٹل اس کے پیچھے سے نکلتا ہے. اس طرح کی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ وہ پریشانی نہ ہو. اس طرح باب عمرہ ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے باب فتح جو کہ مروہ کے گیٹ کے ساتھ ہے, اور باب صفا جو صفا کے پہاڑی کے ساتھ ہے, اور یہ باب عبداللہ ہے.
یہ باب عبداللہ جو ہے یہ ابھی جو نئی جو ایکسپینشن ہوئی ہے، جو توسیع ہوئی ہے، وہاں پر یہ باب عبداللہ جو ہے ابھی بنایا گیا ہے. اور مروہ کی ایک طرف جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش، وہاں پہ ابھی یہ ایک بلڈنگ بنا دی گئی ہے جہاں پہ لائبریری قائم ہے، یہ وہاں پر موجود ہے. یہ وہ پوری ایک نئی توسیع ہے کنگ عبداللہ کی، جو حرم ایکسپینشن ہے، یہ ابھی وہاں پہ کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اس کا. یہ شاہی محل ہے جو کہ صفا کے برابر میں ہے. یہ پورا جو ہے وہ ابراج البیت کہلاتا ہے، جسے کلاک ٹاور بھی کہا جاتا ہے. اور یہ پرانا جو ہے وہ ابراج مکہ کہلاتا ہے، پرانا ہوٹل ہے ہلٹن کا، ہلٹن ہوٹل بھی کہلاتا ہے. اور یہ دار توحید ہوٹل ہے. اور اس کے پیچھے جو ہے یہ جبل عمر پروجیکٹ، یہ ابھی نئے ہوٹل بنائے گئے ہیں. تو یہ بڑے بڑے جو ہوٹل جو آس پاس ہیں، تو ان کی کوئی نشانی اپنے ذہن میں رکھ لیں، تاکہ جو اگر اس ہوٹل میں رہائش پذیر ہیں یا اس سے پیچھے کسی ہوٹل میں رہائش پذیر ہیں تو وہاں سے جانا آسان ہو جائے. یہ ایک اور تھوڑا قریب سے تصویر ہے تاکہ بیت اللہ کی مقامات سمجھ میں آ جائے. بیت اللہ کی اس طرف یہ صفحہ ہے جو کہ شاہی محل کے قریب ہے. اس کے سامنے جو ہے یہ مروہ ہے، اور اس طرف باب فہد 79 جس کے اوپر یہ مینارات بنے ہوئے ہیں، یہ باب فہد 79. اور باب عبدالعزیز ہے جو کہ راج ٹاور کے سامنے ہے. اس طرف باب فتح ہے، اور یہ باب عمرہ کہلاتا ہے. یہ ابھی کنگ عبداللہ ایکسپینشن کے اندر ہی شامل ہو گیا ہے. اس طرف جو صفا کی طرف جو کارنر ہے جو وہ کہلاتا ہے رکن حجر اسود، جب وہاں پہ حجر اسود نصب، اس طرف جو صفا کی طرف جو رخ ہے، جو کارنر ہے. اور اس سے پہلے جو کارنر ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے. اور یہ رکن یمانی اس لیے کہلاتا ہے، آگے بھی اس کا مزید ذکر آئے گا کہ رکن یمانی اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ یہ یمن کی جانب ہے. اور ایک رکن جو اس طرف ہے وہ رکن شامی کہلاتا ہے کیونکہ وہ شام کی طرف ہے. اور ایک کارنر جو اس طرف کے 2 کارنر رہ گئے، ان میں سے ایک رکن شامی ہے، ایک رکن عراقی ہے. وہ آگے انشاءاللہ اس کی تصویر آئے گی. تو یہ تفصیل ہے. صفا کی طرف والا جو کارنر ہے وہ حجر اسود کا کارنر ہے. جب صفا اور مروہ کے درمیان جو راستہ ہے وہ تقریباً 0.38 کلومیٹر ہے، یعنی ایک طرف کا. آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے ہیں. تو یہ 7 چکر سمجھیں کہ تقریباً 2.5 کلومیٹر بنتے ہیں. یعنی آپ نے 2.5 کلومیٹر کا پیدل آپ نے سفر کرنا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ 7 چکر میں نے لگانے ہیں. اسی طرح جو اوپر اگر آپ طواف کرتے ہیں، ابھی پہلے اوپر کا طواف کھلا نہیں تھا کیونکہ وہ ایکسپینشن چل رہی تھی. اس سال جو ہے وہ اوپر کا طواف کھل چکا ہے. تو اوپر کا طواف بھی کافی طویل آپ کو پڑتا ہے، لیکن نیچے اگر رش ہو تو اوپر آپ بڑے سکون سے طواف کر سکتے ہیں. لیکن اوپر کا یہ ہے کہ اگر آپ چھت کے قریب سے کرتے ہیں تو یہ تقریباً ایک چکر جو ہے وہ آدھے کلومیٹر کا پڑتا ہے. تو 7 چکر سمجھنے کے تقریباً 3.5 کلومیٹر بنتے ہیں. اور اگر آپ بالکل اینڈ سے کریں گے تو یہ تقریباً ایک چکر جو ہے وہ 0.7 کلومیٹر بنتا ہے. تو یہ 7 چکر جو ہے تقریباً 5 کلومیٹر بن جائیں گے. تو یوں سمجھیں کہ کل ملا کے آپ نے ایک طواف اور سعی کے لیے آپ نے تقریباً 6-6.5 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے پیدل. تو یہ اس خاص حساب سے اپنی تیاری کر کے جائیں جو بھی جیسے میں نے ذکر کیا، تاکہ جو ہے وہ آپ کو تھکاوٹ کا شکار نہ ہو. اب یہ جو میں ذکر کر رہا تھا یہ اس طرف باب کعبہ ہے، کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے. اور کعبہ کے دروازے کے سامنے جو ہے یہ مقام ابراہیم ہے، جو چھوٹا سا وہاں پہ میں نے بنایا ہوا ایک جگہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ پیروں کے نشان رکھے ہوئے ہیں. یہ حتیم ہے جو گول نشان ہے، یہ حتیم ہے، یہ کعبہ کا حصہ ہے. اس طرف کعبہ کے دروازے کے ساتھ ہی حجر اسود موجود ہے، اور اس کی دوسری طرف رکن یمانی ہے جو کہ یمن کی طرف ہے. اور اس طرف رکن شامی ہے، رکن یمانی سے پہلے. یہ شامی اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ یہ شام کی طرف ہے. اور اس طرف جو یہ رکن عراقی ہے. رکن عراقی اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ یہ عراق کی جانب ہے. تو یہ 4 کارنر جو کعبہ کے ہیں ان کے 4 نام ہیں: رکن حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمانی. یہ 4 کارنر ہیں. حجر اسود کے سامنے جو صفا پہاڑی ہے، اور رکن شامی اور رکن یمانی کے درمیان جو ہے یہ ایک فہد کا دروازہ آتا ہے. اس طریقے سے بھی آپ نے نشانی مقرر کر سکتے ہیں. اب ہم نے طواف شروع کرنا ہے، طواف قدوم. طواف قدوم جو ہے یہ سب سے پہلا طواف ہے جو ہم کرتے ہیں. اس میں جو چیزیں میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ مسجد حرام میں جب آپ نے جانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے. حجر اسود کے حوالے سے جو چیزیں ہیں طواف میں، 2 چیزیں خصوصاً میں ذکر کروں گا: استقبال اور رمل کی، اور طواف کی 2 رکعتیں. یہ اس طواف کے تعلق سے ذکر ہوں گی. سب سے پہلے جب آپ مسجد حرام کی طرف روانہ ہوں تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے. اگر آپ کو موقع مل جائے
فالو میں جدہ ایئرپورٹ پہ یا باہر میں مکہ سے پہلے کہیں آپ کو موقع مل جائے تو غسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مسنون ہے. موقع نہ ملے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ سنت ہے، واجب نہیں. جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوں تو داخل ہوتے وقت سیدھا پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوں کہ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو بہت عظیم ہے، اور اس کے معزز چہرے کی پناہ میں آتا ہوں، اور اس کی قدیم بادشاہت کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. اللہ کے نام کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور درود و سلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. یہ دعا جو ہے یہ سنت ہے، اور یہ صرف مسجد حرام میں داخلے کی دعا نہیں ہے بلکہ یہ ہر مسجد کے داخلے کی دعا ہے. ہم صرف یہ پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ مختصر ہے، اصل جو دعا ہے وہ یہ ہے. تو جب آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہو تو داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہو. جب بیت اللہ پر نظر پڑے تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اور بعض اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، اور اس کی یہ فضیلت بھی ثابت، یعنی صحابہ کرام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل یہ ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت ہے کہ وہ بیت اللہ کو دیکھتے، پہلی نظر پڑتی تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے، اور بعض صحابہ سے بغیر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی ثابت ہے. اس کے لیے کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے. بعض کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ جب بیت اللہ کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، تو یہ دعا جو کوئی خاص اس کے لیے ثابت نہیں ہے. آپ جو مانگنا چاہیں آپ مانگیں. اگر آپ احرام کی حالت میں داخل ہو رہے ہیں مسجد حرام میں تو تحیۃ المسجد آپ نے نہیں پڑھنی. ہاں اگر فرض نماز ہو رہی ہے یا آپ نے فرض نماز کو نہیں پڑھی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تحیۃ المسجد آپ نہیں پڑھیں گے، بلکہ مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ نے طواف شروع کر دینا ہے. طواف جو ہے وہ آپ نے شروع کرنا ہے حجر اسود سے. اب ہم سب سے پہلے جو ہے وہ حجر اسود کی طرف جائیں گے اور اس کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر، اور بعض روایت میں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ہم نے کہنا ہے حجر اسود کی طرف رخ کر کے. اسے ہاتھ سے چھونا ہے، بوسہ دینا ہے اور اس میں سجدہ کرنا ہے. سجدے سے مراد کے پیشانی جو ہے وہ حجر اسود کے اوپر ٹکنی چاہیے، یہ سجدہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوما، کو چھوا، چھونے کے بعد اس کو چوما، چومنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حجر اسود کے اوپر رکھا. تو یہ عمل ثابت ہے. یہ اگر موقع ملتا ہے وہاں پر تو یہ کرنا چاہیے. اگر بوسہ نہیں دے سکتے، نہیں چوم سکتے تو ہاتھ سے چھو لیں اور اپنے ہاتھ کو آپ نے چوم لینا ہے. اور اگر چھو نہیں سکتے تو صرف دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں. اچھا، چھونے کے تعلق سے یہ کہ اگر آپ کا ہاتھ لگتا ہے تو اپنا ہاتھ چوم لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی لگائی اور لاٹھی کو چوم لیا. کپڑا کوئی ہے تو کپڑا لگا کے، اگر آپ نہیں پہنچ سکتے کپڑا لگایا، کپڑا لگا کے آپ نے کپڑے کو چوم لیا تو یہ عمل بھی کیا جا سکتا ہے. اگر ایسا بھی نہیں ہے، اتنا رش ہے کہ آپ چھو بھی نہیں سکتے اس کو، تو پھر آپ نے صرف دائیں ہاتھ سے. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ بالکل رخ کر کے حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھوں سے 3 دفعہ یوں کر رہے ہوں گے. یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ سنت سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ صرف دائیں ہاتھ حجر اسود کی طرف آپ نے کرنا ہے، اور پھر آپ نے ہاتھ کو چومنا نہیں. جب آپ اشارہ کریں گے پھر نہیں چومیں گے، ہاتھ لگے گا تو چومیں گے. اور پھر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنا طواف شروع کر دینا ہے. طواف کے دوران حجر اسود کو چومنا یا چھونا واجب نہیں ہے. یعنی یہ نہ سمجھیں کہ یہ نہیں چوما یا نہیں چھوا تو پتہ نہیں طواف ہی نہیں ہوا ہمارا. نہیں، اشارہ کر دینا بھی کافی، لیکن کم از کم اشارہ کرنا یہ ضروری ہے. حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرنا، اس کی طرف رخ کر کے تبھی دعا مانگنا غلط ہے. آپ دیکھیں گے کہ طواف جب چلتا ہے تو حجر اسود پہ آ کے بلاک ہو جاتا ہے، بلاکیج ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ حجر اسود کی طرف رخ کر کے لمبی لمبی دعائیں مانگنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ سنت سے ثابت نہیں. سنت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بس ہاتھ سے اشارہ کیا، بسم اللہ اللہ اکبر اور طواف شروع کر دی. اگر حجر اسود پر رش ہو تو پھر کسی مسلمان کو دھکا دے کر، اذیت دے کر حجر اسود کو چومنا یہ باعث اجر نہیں ہے کہ آپ حرم میں موجود ہیں، حالت احرام میں ہیں، بیت اللہ میں موجود ہیں، تو لہٰذا پھر کسی کو دھکے دینا، کونیاں مارنا، آگے جانا، اس کی کوئی فضیلت نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا رش موجود ہے. تو اب اس رش میں اگر انسان چاہے کہ جی میں جاؤں اور حجر اسود کو جا کے جو ہے وہ چوم لوں، میرا مقصد یہ ہے باقی کسی مسلمان کو جو مرضی تکلیف ہوتی رہے، اس کو کونیاں مارے ہیں پہنچ جاؤں، یہ کوئی فضیلت والا کام نہیں. فضیلت والا کام یہ ہے کہ مسلمان کا خیال کرے اور آپ ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ چل پڑے، روانہ ہو جائیں. حجر اسود کو چومنے یا چھونے کی فضیلت ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پتھر کو قیامت کے دن زندہ کرے گا، اس کی آنکھیں ہوں گی اور زبان ہوگی. یہ ہر اس شخص کے لیے گواہی دے گا جس نے اسے ایمان کے ساتھ چھوا ہوگا، چوما ہوگا یا چھوا ہوگا، تو حجر اسود جو ہے یہ گواہی دے گا.
ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، یعنی یہ گناہوں کی مغفرت کا بھی سبب ہے. تو اگر موقع مل جائے تو بار اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود جو ہے وہ جنت کا پتھر ہے جو بالکل سفید تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو انسانوں کے گناہوں نے سیاہ کر دی. حجر اسود جو ہے اب چھوٹے چھوٹے پتھروں کی شکل میں ہے، اور وجہ اس کی ہے، پہلے پورا ایک پتھر تھا، اب چھوٹے چھوٹے پتھر ہے. وجہ یہ ہے کہ اس میں آگ، بیت اللہ میں جب آگ لگی اس وقت یہ پتھر جو ہے وہ ٹوٹ گیا، پھر سیلاب وغیرہ بھی آیا. پھر ایک موقع آیا کہ کرامتی جو ایک فرقہ تھا انہوں نے بیت اللہ پہ حملہ کر دیا عین حج کے دنوں میں، حاجیوں کو قتل کیا، وہاں پہ جو بیت اللہ میں موجود تھے ان کو قتل کیا، اور حجر اسود جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے. بیت اللہ کے غلاف کو انہوں نے آگ لگا دی اور حجر اسود کو اٹھا کے لے گئے، اور تقریباً 17 مہینے بیت اللہ میں طواف ہوا بغیر حجر اسود کے. تو یہ ایک فرقہ تھا جنہوں نے یہ گناونے اعمال کیے. تو جب یہ واپس آیا تو پھر بہرحال یہ ٹکڑوں کی صورت میں تھا. اب ان ٹکڑوں کو چاندی کے فریم میں مضبوط سیمنٹ کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا ہے وہاں پہ سعودی حکومت نے. یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جب آپ جائیں وہاں پر حجر اسود کے پاس تو یہ خیال کیجیے گا کہیں آپ سیمنٹ کو نہ چھو رہے ہوں یا سیمنٹ کو نہ چھو رہے ہوں، بلکہ پہلے محسوس کر لیجیے گا جو پتھر ہوں گے وہ تھوڑے ابھرے ہوئے ہوں گے، تو اس ابھرے ہوئے پر آپ ہاتھ لگائیے گا، ابھرے ہوئے کو آپ نے چومنا ہے. جیسا کہ یہ اصل جو تصویر ہے اس کی کہ یہ آس پاس جو ہے یہ سارا جو ہے یہ سیمنٹ ہے، اور درمیان میں جو ہے یہ حجر اسود ہے. تو یہ پورا حجر اسود نہیں ہے بلکہ درمیان میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں جو حجر اسود ہے. اب حجر اسود سے جو ہے ہمارا طواف شروع ہوتا ہے. طواف جو ہے یہ پہلا طواف ہے، اس کو ہم کہتے ہیں طواف قدوم. قدوم کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور اس کو طواف قدوم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پہلا طواف ہے جو مکہ پہنچ کر کیا جاتا ہے، اور اس کے کچھ خاص اعمال ہیں جو ہر طواف کے نہیں ہیں، طواف قدوم کے لیے خاص ہے. جب آپ طواف کرتے ہیں تو یہ طواف جو ہے حجر اسود سے شروع ہوتا ہے عام طواف کی طرح. بیت اللہ کو اپنے الٹے ہاتھ پر آپ رکھتے ہیں اور گھڑی کے مخالف سمت میں آپ چلتے ہیں، جیسا کہ وہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے گھڑی جو ہے وہ یوں چل رہی ہے اور بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ یوں چلتا ہے. تو الٹے ہاتھ پر آپ نے بیت اللہ کو رکھنا ہے. ہر چکر حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، حجر اسود پر ختم ہوتا ہے. پہلا چکر حجر اسود سے شروع ہوگا، حجر اسود پر ختم ہوگا. اور طواف کے جو ہے وہ 7 چکر ہے، طواف کے 7 چکر ہے اور یہ مکمل ہونا ضروری ہے. اب یہ تھوڑا سا جو ہے وہ طواف کے حوالے سے، یہ آپ نے حجر اسود سے آپ نے طواف شروع کیا اور آپ مقام ابراہیم سے ہوتے ہوئے، حدیم کے باہر سے ہوتے ہوئے یہ رکنے جو ہے وہ عراقی کراس کیا، پھر یہ رکنے شامیہ ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ رکن یمانی پر پہنچے ہیں، اور پھر آپ کا پہلا چکر جو ہے وہ طواف کا دوبارہ حجر اسود پر آ کر مکمل ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے طواف کرنا ہے، یہ چکر آپ کا مکمل ہوگا. طواف قدوم میں ایک چیز ہے جو کہ عام طواف میں جیسا کہ میں ذکر کیا نہیں ہے، وہ ہے استباء، اور یہ صرف مرد حضرات کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ احرام کو سیدھے کندھے کے نیچے سے نکال کر الٹے کندھے پر رکھنا، یعنی یہ کندھا آپ کا باہر ہونا چاہیے احرام سے. جیسا کہ یہ کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں، احرام کو سیدھے کندھے کے نیچے سے آپ نکالیں گے اور الٹے کندھے پر آپ رکھیں گے، یہ کندھا جو ہے وہ باہر ہونا چاہیے. یہ عمل جو ہے وہ صرف طواف قدوم میں ہے، اور طواف قدوم کے 7 چکروں میں استباء جو ہے یہ 7 چکروں میں آپ نے کرنا ہے، یہ سنت ہے. ہاں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو پھر کندھا آپ نے ڈھک لینا ہے، کیونکہ نماز کے دوران دونوں کندھوں کا ڈھکنا واجب ہے. نماز کا جو صدر ہے اس میں یہ ہے کہ کندھے جو ہیں وہ ڈھکے ہونے چاہیے. تو لہٰذا بعض اوقات لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے کندھا جو ہے وہ باہر ہوتا ہے، اس چیز کا خیال رکھیں کیونکہ یہ نماز جو ہے اس میں کندھا ڈھکنا واجب ہے. استباء سنت ہے، واجب نہیں ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ استباء اگر رہ گیا، کسی وجہ سے بھول گیا انسان، تو پھر اس کا کوئی فدیہ یا دم وغیرہ نہیں ہے. ایک عمل تو یہ ہے. دوسرا عمل ہے رمل، یہ بھی صرف مرد حضرات کے لیے ہے، اور وہ ہے کہ بھاگنے اور تیز چلنے کے درمیان والی رفتار سے چلنا، کندھے اچکا کر، تھوڑا بھاگنے والی رفتار بھی نہ ہو لیکن تیز رفتاری بھی نہ ہو، یعنی عام جو تیز رفتاری اس سے تھوڑی زیادہ ہو. تو یہ ایک عمل ہے جس کو رمل کہا جاتا ہے، کندھے اچکا کر چلنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ ادا کیا تھا جب فتح مکہ سے پہلے، عمرۃ القضاء جسے کہا جاتا ہے، اس وقت یہ سنت جاری فرمائی تھی تاکہ مشرکین مکہ پر مسلمانوں کا روب بیٹھ جائے. اس وقت سے یہ سنت جاری ہے اور یہ تا قیامت جاری رہے گی. رمل جو ہے یہ طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں ہے، یہ 7 چکروں میں نہیں ہے. استباء 7 چکروں میں ہے، رمل سے 3 چکروں میں ہے.
رمل کرنا بھی سنت ہے. اگر رش آپ دیکھیں کہ رش بہت زیادہ ہے, آپ رمل نہیں کر سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ چھوڑ دیجیے. طواف کے حوالے سے چند چیزیں اور بھی جاننا ضروری ہے کہ طواف کے لیے وضو واجب ہے. تو طواف جو ہے وہ بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا. اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے اس کا ذکر آگے آئے گا. طواف کے لیے ضروری ہے کہ کعبہ آپ کے بائیں طرف ہو, اپنی پیٹھ کعبہ کی طرف نہ کریں. بسا اوقات زمزم پینے کچھ لوگ پیچھے کی طرف جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی کعبہ کی طرف پیٹھ کر لی, اور یعنی جیسے یہاں سے چل رہے ہیں تو تھوڑا آگے زمزم رکھا ہوا, تو وہ کعبہ کو اپنے بائیں ہاتھ میں نہیں رکھتے بلکہ وہ پیٹھ پر کر لیتے ہیں اور یوں سیدھا چلے جاتے ہیں. یعنی طواف کا کچھ چکر جو ہے وہ کعبہ کو اپنے پیچھے رکھ کے کرتے ہیں, تو یہ چکر نہیں ہوتا ہے. کعبہ کا طواف کا صرف وہ چکر ہے جو بائیں ہاتھ پر رکھا تھا کعبہ کو کیا جائے. تو لہٰذا جہاں سے کعبہ کو پیٹھ پر کیا تھا وہاں سے وہ چکر دوبارہ آپ کو شروع کرنا ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. طواف کے چکروں کے لیے خاص دعائیں نہیں ہیں. آپ دیکھیں گے بعض لوگ پہلے طواف کی یہ دعا, دوسرے طواف کی یہ دعا, تیسرے طواف کی نہیں, کوئی طواف کی دعا نہیں ہے, کوئی خاص دعا نہیں ہے. جو پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. البتہ رکن یمانی اور حجر اسود, ہر چکر کے درمیان رکن یمانی حجر اسود میں نے بھی دکھایا, اس کے درمیان ایک خاص دعا ہے اور وہ یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما, آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما, ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے. اونچی آواز میں یا بعض جماعت دعائیں پڑھنا غلط ہے. آپ دیکھیں گے قافلے کے قافلے آئیں گے, ایک شخص آگے دعا پڑھا رہا ہوگا, پیچھے سارے بعض جماعتوں کے پڑھ رہے ہیں, یہ غلط ہے. اس سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. طواف میں انقطاع آ جائے, کیسے آ جائے؟ مثال کے طور پہ اگر طواف کے درمیان نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کرنا ہے, تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں, فرض نہیں ہے. طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے یا حاجت محسوس ہو انسان کو واش روم جانے کی, تو طواف چھوڑ کر وضو کریں, اپنے حاجت پوری کریں, وضو کریں اور طواف وہیں سے شروع کریں جہاں چھوڑا تھا. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے 2 چکر پورے کیے تھے تو آپ تیسرے چکر سے شروع کر دیں حجر اسود سے, یہ مراد ہے. 3 پورے کیے تھے, چوتھے سے شروع کر دیں. بعض علماء کے نزدیک طواف دوبارہ سے شروع کریں گے اور اس میں زیادہ احتیاط ہے. اختلاف علماء کا کہ طواف کے 7 چکر دوبارہ سے ہوں گے یا درمیان میں شروع کیے جا سکتے ہیں. اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں, بعض علماء نے یہ اچھی توجیہ بیان کی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کے 5 چکر ہو چکے ہیں اور 2 باقی ہیں تو پھر بہتر ہے کہ آپ باقی 2 کر لیں, کیونکہ 5 مزید کرنا ممکن نہیں. اگر آپ کا پہلا 1 چکر ہوا ہے یا دوسرا چکر ہوا ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ شروع سے 7 چکر کر لیں, اس میں زیادہ بہتری ہے. اگر قرآن طواف تھک جائے تو آرام کر سکتا ہے, پیچھے جا کے لیٹ جائے, بیٹھ جائے, کوئی حرج نہیں ہے. قرآن پڑھنا چاہے قرآن پڑھ لے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. طواف کا اگر شک ہو جائے گی کتنے چکر کیے ہیں تو پھر کم تعداد کا اعتبار کریں. 3 اور 4 میں شک ہے تو 3 کا اعتبار کریں, 5 اور 6 میں شک ہے تو 5 کا اعتبار کریں گے, اس طریقے سے. اب اگر طواف پورا کر لیے, طواف پورا کرنے کے بعد انسان ہوٹل چلا گیا, پھر ذہن میں آ کے پتہ نہیں 6 کیے ہیں 7 کیے, اب اس کا کوئی اعتبار نہیں. اب معاملہ ختم ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ کیا معاملہ ہے. اب ایسا نہیں کہ الگ سے آپ جائیں اور پھر ایک طواف چکر بعد میں لائیں. یہ ہو گیا طواف کا معاملہ. طواف میں کعبۃ اللہ کے درمیان ایک جگہ ہے, ملتزم جسے ہم کہتے ہیں. یہ حجر اسود اور کعبہ کے درمیان میں یہ جگہ آتی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کعبہ کا دروازہ ہے یہ ملتزم ہے, یہ غلط ہے. ملتزم جو جگہ ہے وہ حجر اسود اور کعبہ کے درمیانی جگہ کو کہا جاتا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اپنا سینہ چمٹایا تھا اور وہاں کھڑے ہو کر دعا کی تھی اور قبول ہوئی تھی, جب قبولیت کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, تو وہ یہ جگہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ رش ہوگا, ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رش جو ہے وہ سارا کعبہ کے دروازے پر ہے, حالانکہ وہ جگہ منتظم نہیں ہے. تو یہاں پر آپ کو جگہ مل سکتی ہے اگر جو دوران طواف جو ہے وہ منتظم کہتے ہیں اسی جگہ جس سے انسان جڑ جائے. تو اگر طواف کے دوران اگر آپ کو موقع ملے تو آپ یہاں پر جا کر دعائیں کر سکتے ہو تو آپ کو دعائیں کرنی چاہیے, دعائیں یہاں قبول ہوتی ہیں. طواف مکمل ہو گیا. طواف مکمل ہونے کے بعد اب ہم نے مقام ابراہیم پر جانا ہے. مقام ابراہیم جو ہے یہ وہ پتھر جہاں پر رکھا ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان ہے, اور جہاں پر یہ رکھا ہے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھوایا ہے. تو یہ اس کی اصل جگہ ہے. جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ مقام ابراہیم میں جو ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے جو نشان ہیں وہ یہ ہیں جو کہ اس کے اندر محفوظ کیے گئے ہیں. طواف مکمل ہو کر آپ نے جو ہے وہ مقام ابراہیم کی طرف جانا ہے اور یہ آیت پڑھتے ہوئے جانا ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ نے مقام ابراہیم کی طرف جانا ہے. جب آپ کا 7واں چکر پورا ہو جائے تو پھر آپ نے مقام ابراہیم کی طرف جانا ہے. اس کا معنی یہ کہ تم بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان رکھیں اور 2 رکعت ادا کریں. یعنی مقام ابراہیم سے پیچھے کی جانب آپ نے نماز ادا کرنی. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد ہم پڑھیں گے. یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں جن کو ہم طواف کی رکعتیں کہتے ہیں.
مقام ابراہیم جو ہے اگر رش کی وجہ سے جگہ نہ ملے تو مسجد حرام میں کہیں بھی یہ 2 رکعتیں ادا کی جا سکتی. مثالی طور پہ مقام ابراہیم پر بہت رش ہے یا وہاں پر انسان 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا, جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مقام ابراہیم اور اس کے آس پاس جو رش ہے وہ کیفیت آپ کے سامنے ہے. تو اگر ممکن نہ ہو نماز پڑھنا تو مسجد حرام میں کہیں پر بھی 2 رکعتیں پڑھنے کوئی حرج والی بات نہیں. مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد جو سنت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کیا کرتے تھے. زمزم کیا ہے؟ زمزم یہ وہ چشمہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے ظاہر ہوا, ہم سب جانتے ہیں. یہ اس کا تھوڑا سا خاکہ ہے, یہ تقریباً جو زمین کے اندر اس کی جو گہرائی ابھی تک معلوم ہو سکی ہے وہ 17.5 میٹر جو ہے یہ گہرا ہے. جو زمزم کا جو چشمہ ہے یہ پتھر اندر سے جو جہاں سے پانی نکل رہا ہے اس کی کچھ تصاویر جو لی گئی ہیں یہ ان کی تصویر ہے. پہلے گول نشان تھا جہاں پر یہ مقام ابراہیم موجود تھا, یہ زمزم موجود تھا. اب یہ گول نشان وہاں سے ختم کر دیا گیا. کنواں نیچے ہے جہاں سے پانی نکالا جاتا ہے, یہ کنویں کی جگہ ہے. طواف کی 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد زمزم کا پانی پینا بھی ہے اور تھوڑا سا سر پر بھی ڈالنا ہے, یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. زمزم پینے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ حجر اسود کی طرف جانا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر اسے چھونا ہے. اگر ایسا ممکن نہ ہو, دوبارہ جانا رش ہے اور آپ کا چھونا ممکن نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. طواف آپ نے کر لیا, اب آپ نے زمزم پینا ہے. زمزم پینے کے بعد آپ نے حجر اسود کی طرف جانا ہے اور پھر آپ نے وہاں پر اس کو چھونا ہے. اگر چھونا ممکن نہ ہو تو پھر آپ نے اشارہ بھی نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زمزم کی فضیلت کے تعلق سے کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد ضرور پورا ہوتا ہے. یعنی انسان جو نیت کر کے وہ پانی پی لے تو وہ اللہ رب العالمین وہ مقصد ضرور پورا فرماتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے یہ کھانا بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی ہے. یعنی ایک انسان اگر بھوک کی حالت میں پانی پیتا ہے تو یہ اگر کھانے کی نیت سے پیتا ہے یا اس کو بھوک کی حالت میں پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو کھانا بھی بنا دیتا ہے, اور اگر کسی بیماری سے شفا کے لیے پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی بنا دیتا ہے. اب یہ عمل کر لیا, یہ عمل کرنے کے بعد اب ہمارا طواف مکمل ہو گیا. طواف مکمل ہونے کے بعد جو دوسرا بڑا عمل ہے عمرے کا وہ ہے سعی. سعی کے لیے ہم نے سب سے پہلے جانا ہے صفا کی طرف, جو صفا پہاڑی اس طرف جانا ہے, اور یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے جانا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان يطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یہ دعا یاد کرنی ہے اور یہ دعا پڑھتے ہوئے صفا کی طرف جانا ہے. یہ صفا پہاڑی ہے, پہلے یہ پہاڑی کھلی ہوئی تھی, اب اس کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ لوگ جو ہے اس پہاڑی کو متبرک سمجھ کے اس کے جو پتھر تھے وہ توڑ توڑ کر لے کے جا رہے تھے, تو محفوظ کرنے کے لیے اس جگہ کو بند کر دیا گیا. صفا پر جب آپ پہنچے تو آپ نے قبلہ رخ ہونا ہے, اور قبلہ رخ ہو کر آپ نے 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا ہے. 3 دفعہ اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر پڑھنی ہے 3 دفعہ اللہ اکبر کہنے کے بعد. ترجمہ اس کا آپ کے سامنے ہے, اس میں بھی سارا اللہ رب العالمین کی توحید کا بیان ہے. آپ دیکھیں کہ جو دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے تو اس طواف میں, سعی میں, عمرے میں, حج میں رکھی ہیں اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے. پھر آپ دعا کرنی ہے, دعا آپ نے کرنی ہے, یعنی پہلے آپ نے 3 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے, پھر یہ ذکر پڑھنا ہے, پھر آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے. اپنے لیے دعا کو اردو میں کریں. دعا کرنے کے بعد یہ عمل آپ نے کرنا ہے 3 دفعہ. کیسے؟ پہلے آپ ذکر کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, دعا پڑھ لیں. دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے. دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے 3 دفعہ ایسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے, پھر آپ نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے, پھر آپ نے 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دعا پڑھنی ہے, اور پھر آپ نے چل پڑنا ہے. یعنی 2 دفعہ درمیان میں اپنے لیے دعا مانگنی ہے اور 3 دفعہ یہ ذکر کرنا ہے. تو یہ ترتیب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی ہے وہ یہ ترتیب رہی. پھر آپ نے مروہ کی طرف چلنا ہے. مروہ کی طرف جب آپ چلیں گے تو 2 سخت نشان آئیں گے, گرین لائٹس لگی ہوئی ہوں گی. ان 2 لائٹس کے درمیان جو صرف مرد حضرات انہوں نے بھاگنا ہے تیزی کے ساتھ, یعنی چلنا نہیں ہے, تیز چلنا نہیں ہے, بلکہ باقاعدہ بھاگنا ہے جیسے بھاگا جاتا ہے. یہ ہماری اما ہاجرہ علیہ السلام کی جو سنت, جو صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے بھاگا کرتی تھی پانی کی تلاش میں, تو اللہ رب العالمین نے اس کو جاری فرما دی تا قیامت. تو یہ مرد حضرات کے لیے ہے. یہ لائٹس آئیں گی درمیان میں, ایک لائٹ سے لے کر اگلی لائٹ تک جو ہے وہ تیزی سے بھاگنا ہے.
صفا اور مروہ کے درمیان چلتے ہوئے دعائیں مانگتے رہے، اور یہ دعائیں آپ اردو میں اپنی زبان میں جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر مروہ پر پہنچ کر وہی آپ نے عمل کرنا ہے جو آپ نے صفا پر کیا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر ذکر پڑھا، پھر اپنے لیے دعا کی، پھر یہ عمل آپ نے 3 دفعہ کرنا ہے۔ 7واں چکر آپ کا مروہ پر مکمل ہوگا، یعنی پہلا چکر صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، اس طرح پھر آپ کا آخری چکر جو ہے وہ مروہ پر مکمل ہوگا۔ یہ بات تو سمجھتے ہیں کہ یہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا یہ پہلا چکر، یہ غلط ہے۔ صفا سے مروہ یہ ایک چکر ہو جاتا ہے، یہ مروہ کا گیٹ ہے جہاں سے پھر آپ نے 7واں چکر مکمل کر کے وہاں سے آپ باہر جا سکتے ہیں۔ یہ سعی کے حوالے سے جو تھوڑی سی تفصیل، یہ آپ حجر اسود سے چوم کر آپ گئے، حجر اسود کے بالکل سامنے جو ہے وہ صفا پہاڑی، آپ وہاں پر کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر آپ نے قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنی ہے، اور پھر آپ نے مروہ کی طرف چل جانا ہے۔ درمیان میں جو گرین لائٹس آئیں گی تو ان گرین لائٹ کے درمیان آپ نے، جیسے یہ گرین لائٹ، ایک گرین لائٹ آئی، اس کے بعد دوسری گرین لائٹ جو آئے گی اس کے درمیان آپ نے تیزی سے بھاگنا ہے، تھوڑا سا فاصلہ، زیادہ نہیں ہے، اور پھر آپ نے مروہ پر جو ہے وہ چلتے رہنا ہے، مروہ تک آپ نے پہنچنا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ مروہ کے ابھی چڑھتے بھی نہیں اور پہلے سے گھوم جاتے ہیں، نہیں، آپ نے مروہ اوپر تک چڑھنا ہے، مروہ پہاڑی پر چڑھنا ہے، اور وہاں پہنچ کر پھر آپ نے قبلہ رخ ہونا ہے، اور پھر وہی آپ نے دوبارہ ذکر کرنا ہے، اور پھر آپ دوبارہ جو ہے وہ مروہ صفا کی طرف چلے جائیں گے۔ درمیان میں پھر اسی طرح جو ہے وہ گرین لائٹس آئیں گی، یہ گرین لائٹ جو ہے مروہ سے دور ہے، صفا کے قریب، تو آپ نے پھر وہاں سے مروہ سے لے کے گرین لائٹس کے درمیان آپ نے جو ہے وہ تیزی سے بھاگنا ہے، اور پھر آپ کا جو چکر ہے یہ جا کر صفا پر مکمل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے صحیح کرنی ہے۔ اب صحیح کی جو کچھ غلطیاں جو ہوتی ہیں عموماً حجاج کرام سے، وہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ پر رفع دین کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے وہاں لوگ رفع دین کر رہے ہوں گے، یہ رفع دین ثابت نہیں ہے، بلکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، وہ دعا کے لیے اٹھانا ہے۔ بعض لوگ صفا سے لے کر مروہ تک بھاگ رہے ہیں، صفا سے مروہ تک نہیں بھاگنا، صرف 2 جو لائٹس ہیں گرین لائٹس ان کے درمیان بھاگنا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہر چکر میں سورہ بقرہ کی آیت جو ہم نے شروع میں پڑھی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ ہر چکر میں پڑھتے ہیں، ہر چکر میں پڑھنا غلط ہے، صرف پہلی مرتبہ جب صفا کی طرف جا رہے ہوں گے اس وقت یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ صفا اور مروہ پر بعض لوگ اتباع کر رہے ہوں گے، ان کا ایک کندھا جو ہے باہر ہوگا، یہ غلط ہے۔ جب آپ طواف مکمل کر لیں اب آپ نے دونوں کندھے ڈھک لینے ہیں، اتباع جو ہے وہ صرف طواف کے اندر ہے، سعی کے اندر نہیں ہے۔ صحیح مکمل ہوگی، صحیح مکمل ہو جانے کے بعد اب مرحلہ ہے بال منڈوانے کا، اور یہ جو شخص حج تمتع کر رہا ہے اور اس نے ابھی احرام کھولنا ہے تو پھر جو ہے وہ صحیح کے بعد اب وہ بال منڈوا لے گا۔ اگر حج کران ہے تو صحیح پر عمرہ ختم ہو جائے گا، لیکن بال جو ہے وہ نہیں منڈوائے گا۔ لیکن بہرحال ہمارا حج تمتع ہے، بال منڈوانے کی یعنی گنج کروانے کی فضیلت زیادہ ہے۔ البتہ چھوٹے کروانا بھی صحیح ہے، لیکن چھوٹے کروانے کے لیے شرط یہ ہے کہ پورے سر کے بالوں میں سے چھوٹے کروائے جائیں، خاص جگہ سے چھوٹے نہیں کرائے جائیں گے مرد حضرات کے لیے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر حج کے بالکل قریب عمرہ کر رہے ہیں، ابھی 2-3 دن ہے حج میں، تو پھر بعض لوگ جو ہے وہ ٹنٹ کرا لیتے ہیں، گنج کرا لیتے ہیں، اور پھر جب حج مکمل ہوتا ہے تو سر پہ بال نہیں ہوتے، تو یہ جو ہے وہ خامہ خام کے لیے تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ 2-3 دن میں حج آنے والا ہے تو پھر آپ بال چھوٹے کروا لیں، تاکہ حج کے موقع پر جو فضیلت ہے گنج کرانے کی وہ حاصل کر سکیں۔ خواتین جو ہے وہ اپنی چٹیا کے آخر سے تھوڑے سے بال جو ہے وہ کاٹ لیں، یہ ان کے لیے حکم ہے۔ جیسا کہ یا تو ایک پوری جیسے گت بنائی جاتی ہے، بنا کے آخر سے تھوڑے سے بال کاٹ لی جائیں، یا بال اگر کھلے ہوں تو پورے آخر سے نیچے سے تھوڑے تھوڑے کاٹ لیے جائیں، 1 سے 2 سینٹی میٹر کے درمیان جو حصہ وہ کاٹ لی جائے۔ عمرہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پر خلاصتاً آخری بات کہ عمرے کے ارکان کیا ہیں جس کے بغیر عمرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ عمرے کا پہلا رکن ہے احرام، یعنی نیت کرنا، یہ آپ نے احرام جو ہے وہ احرام کے بغیر نیت کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا رکن ہے طواف، طواف نہیں کیا تو عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا رکن ہے سعی، تو سعی کے بغیر بھی عمرہ نہیں ہوتا، یہ واجب نہیں ہے، اگر صحیح رہ گئی عمرہ ہے نہیں، طواف رہ گیا عمرہ ہے نہیں، تو یہ عمرہ کے ارکان ہیں۔ اگر آپ نے ارکان ادا نہیں کیے تو پھر آپ کا حج جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، رکن اس کا ختم ہو جائے گا، عمرہ جو ہے وہ آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ عمرے کے واجبات یہ ہے کہ میقات سے احرام کی نیت کرنا۔ دیکھیں فرق ہے، ایک ہے احرام، اگر آپ نے احرام کیا ہی نہیں تو آپ کا عمرہ ختم ہو گیا، لیکن اگر آپ نے احرام پہنا ہے یا نیت کی ہے لیکن میقات سے نہیں کی تو اب آپ کا واجب ختم ہو گیا، اب آپ اس کی جگہ پر جو ہے وہ فدیہ دیں گے۔
اسی طرح بال منڈوانا ہے چھوٹے کرانا، اگر ایک انسان نے بال نہیں منڈوائے، چھوٹے نہیں کروائے، تو یہ بھی واجبات میں سے ہے. تو اگر یہ نہیں کیا تو اس کا بھی واجب رہ گیا. اگر آپ نے یہ ادا کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر ادا نہیں کیا تو پھر آپ پر ایک دم جو ہے واجب ہوگا، جو کہ فدیہ ہے، جو وہیں کے فقراء میں تقسیم کیا جائے گا. تو حج کے بعد عمرے کے واجبات دو ہیں، میقات سے احرام باندھنا اور جو ہے وہ بال چھوٹے کروانا یا منڈوانا، یہ عمرے کے واجبات میں سے ہے. اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، آپ مکہ میں رہائش پذیر ہیں، تو عمرے کی ادائیگی وہاں مکہ میں اگر آپ کو وقت مل جائے تو پھر اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. کوشش کریں کہ تمام نمازیں مسجد حرام کے اندر ادا کریں، کیونکہ ایک نماز مسجد حرام میں اس کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. نفلی طواف کریں. نفلی طواف کے لیے احرام کی شرط نہیں ہوتی ہے. آپ گئے اور آپ نے جو ہے وہ حجر اسود سے احرام شروع کیا، 7 چکر مکمل کیے، مقام ابراہیم پہ جا کر 2 رکعت ادا کر لی، آپ کا طواف مکمل ہو گیا. بعض لوگ جو ہے وہ ایک ہی دن میں کثرت سے عمرے کر رہے ہیں، مسجد عائشہ جا رہے ہیں احرام باندھ کے، پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، ایک دن میں 2 3 عمرے، فلاں کا عمرہ فلاں کا عمرہ. کثرت سے عمرہ کرنا جو ہے اس سے صحابہ کرام نے منع فرمایا. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مسجد عائشہ سے عمرے میں ویسے بھی اختلاف ہے، تو لہٰذا یہ عمل نہیں کرنا چاہیے. اس سے بہتر ہے کہ انسان نفلی طواف کرتا رہے. اس طرح حتیم کی جو جگہ ہے، جو یہ جگہ جو ہے جو کہ گول دائرہ ہے، اس کے اندر جو شخص نماز ادا کرتا ہے گویا کہ اس نے کعبہ کے اندر نماز ادا کی. تو لہذا کوشش کریں کہ آپ کو موقع مل جائے اور وہاں پہ آپ حتیم کے اندر نماز ادا کریں.